آپ اس تحریک کی اس پارٹی کی بات کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ اس میں وہ جو آمریت ہے وہ اس طرح سے نہ ہو؟ جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اوہ اچھا, اس کا مطلب ہے آپ الطاف حسین بننا چاہتے ہیں, چونکہ الطاف حسین کے پاس بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن وہ پارٹی ساری خود آپریٹ کرتے تھے. لیکن جو منظر میں یا خاکہ میں پیش کر رہا ہوں اس میں ایسا نہیں. جو شخص گلی محلے سے, یونیورسٹی اور کالج سے ٹھیک ہے, الیکشن لڑتا ہوا پارٹی میں ڈفرینٹ جگہوں تک پہنچے گا, وہی پارٹی کا چیئرمین بننے یا لیڈر بننے کا اہل ہوگا, جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. تاریخ میں پاکستان کی پہلی بار ایک آدمی کیمرے پر اور اسٹیج پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی, آپ میں سے لیڈر منتخب ہوگا تو یہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا. تو وہ جو شخصیت پرستی کا معاملہ ہے وہ ختم ہی تب ہوگا جب میں آغاز ہی بنیادی اس بات کی ڈالوں کہ بھائی میں کبھی زندگی میں امیدوار نہیں ہوں گا. اس بات پر مت پیچھے چلیے گا کہ اقرار الحسن وزیر اعظم ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جس طرح سیاسی جمہوری جماعتیں چلتی ہیں, پاکستان میں بھی ویسی ہی ایک سیاسی جمہوری جماعت یا ایک سے زائد ایسی جمہوری جماعتیں ہونی چاہیے جن سے آرگینک لیڈرشپ اوپر آئے, جس میں ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس نوجوان کے پاس بھی ایکول اپارچونٹی ہو. اب ہم آ جاتے ہیں اس ٹاپک پر جس نے سوشل میڈیا پر ایک بحث اس وقت چھڑی ہوئی ہے ایکس پر, اور وی آل نو کہ آپ ایک تحریک, ایک موومنٹ کا جو ہے آغاز کر چکے ہیں, اور یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ نہیں لے کر آ رہی, یہ بات ہمیں رٹ چکی ہے, ہمیں سمجھ آ چکی ہے. شکر ہے, آپ پہلی اینکر ہیں جو یہ اس طرح سے, ورنہ سب کہہ رہے ہیں آپ سیاست میں آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں. لیکن اس سے جڑے ہوئے کافی سوالات ہم آپ کے سامنے آج بھی رکھیں گے. اچھا, آپ کی جو ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ یا جو آپ کے انٹرویوز آئے ہیں اور جس سے اتنا ہم سمجھ بھی پائے ہیں, آپ اس میں ہماری کریکشن بھی کیجیے گا, ہماری عوام کو بھی جو کہ وہ باتیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو ضرور بتائے گا. آپ نے جب شفافیت اور جمہوریت کا ذکر کیا تو جس پارٹی کو آپ لانا چاہ رہے ہیں, جوانوں کی ایک تحریک اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں, مختلف پلیٹ فارمز پہ آپ نے ایم کیو ایم کے ابتدائی دنوں کا بھی ذکر کیا, کہیں کہیں جگہوں پر آپ نے انیشیل ڈیز کا آپ نے کیا, لیکن سوشل میڈیا پر اس بات نے بھی تنقید یا بحث شروع کر دی اور ایم کیو ایم کے حوالے سے کہا کہ وہ بھی ایک شخص کی آمریت اس میں وہ جھلک ہمیں نظر آتی ہے. تو جب آپ اس تحریک کی, اس پارٹی کی بات کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ اس میں وہ جو آمریت ہے وہ اس طرح سے نہ ہو, شخصیت پرستی اس میں نہ ہو, جمہوریت ہو؟ جی, اس کو سمجھنے میں شاید کچھ مغالطہ ہوا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا, چونکہ میں نے یہ کہا کہ جو میں جس سیاسی پلیٹ فارم یا سیاسی جماعت کا خاکہ یا نظریہ یا منظر کشی کر رہا ہوں, وہ دنیا بھر میں جیسے سیاسی جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں جن کے اندر انٹرنل الیکشن کے ذریعے ان کی لیڈرشپ کا ایک خاص مدت کے لیے انتخاب ہوتا ہے, اس کے بعد نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے, اور میں اس میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, میں نہ اس پارٹی کا کوئی عہدہ لوں گا, نہ اس کی بنیاد پر سرکاری یا کوئی حکومتی عہدہ کبھی ساری زندگی میں لوں گا. یہیں سے آگے جانے سے پہلے جی اس کی ریزن کیا ہے؟ میں آ جاتا ہوں اس کے اوپر, ذرا ہم ایم کیو والا سوال جو ہے کر لیتے ہیں. تو جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اوہ اچھا, اس کا مطلب ہے آپ الطاف حسین بننا چاہتے ہیں, چونکہ الطاف حسین کے پاس بھی پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں تھا, لیکن وہ پارٹی ساری خود آپریٹ کرتے تھے, خود چلاتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ الطاف حسین خود ایک آمریت, ایک ڈکٹیٹر کی طرح فیصلہ کرتے تھے کہ یہ کل ایم این اے ہوگا, اس کو بناتے ہیں وزیر بنا دیتے ہیں, یہ نکل جائے, یہ آ جائے اینڈ آل دیٹ. لیکن جو منظر میں یا خاکہ میں پیش کر رہا ہوں اس میں ایسا نہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, بلکہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ پارٹی کا کوئی فیصلہ کرے. ایک نظام وضع کیا جائے گا جس نظام کے تحت جو شخص یونین کاؤنسل میں پہلا الیکشن لڑے گا پارٹی کی چیئرمین شپ کا یا پریزیڈنسی کا, وہ یونین کاؤنسل سے ٹاؤن میں, ٹاؤن سے تحصیل میں, تحصیل کا الیکشن لڑ کر ڈسٹرکٹ میں, ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑ کر ڈویژن میں, ڈویژن کا الیکشن لڑ کر صوبے میں, اور صوبے کے جو صدور ہوں گے ان میں سے کوئی ایک پارٹی کا چیئرمین بنے گا. تو اس سسٹم میں کہیں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اقرار اپنا کوئی بندہ یا کوئی بھی اے بی سی ایکس وائی زی اپنا کوئی بندہ کسی بھی طرح سے شامل کریں. جو شخص گلی محلے سے, یونیورسٹی اور کالج سے الیکشن لڑتا ہوا پارٹی میں ڈفرینٹ جگہوں تک پہنچے گا, وہی پارٹی کا چیئرمین بننے یا لیڈر بننے کا اہل ہوگا, جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے کہ ابھی اس کا آغاز ہو چکا یا ہو رہا ہے, تو ابھی ہی گمنام لوگ یا نئے لوگ, نوجوان, ان کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے مختلف پلیٹ فارم پہ, تاکہ شروع سے ہی وہ اس تحریک کو بھی لیڈ کریں, تاکہ جو سوالات بھی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ نہیں سمجھتے, کیونکہ مین فیس تو ابھی اس تحریک کا موومنٹ کا آپ ہی ہے. دیکھیں ابھی 10 دن ہوئے ہیں نبیہ, ابھی ہم 10 دن میں یہ توقع کریں کہ ہم ایک سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جس کے فیس لوگ ریکگنائز کرنا شروع کر دیں, یہ ظاہر غیر منطقی بات ہے. ابھی تو میں یہ بات کرنا شروع ہوا ہوں, ابھی ہم ڈفرینٹ جگہوں میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں, اور لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. آگے میرے خیال سے اب ہمارے اس پوڈ کاسٹ آپ کا شکریہ. لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ سیاسی جماعت, آپ وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں, آپ لیڈر بننا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ 78 سال میں آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی کیمرے پر آئے اور اسٹیج پر اس ویژن کے ساتھ کہ میں نہیں کروں گا. میں بہت عاجزی سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ 78 سال کی تاریخ میں پاکستان کی 165 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیوں کے کوئی بھی لیڈر, وہ یہ بات سب آتے ہیں
کیمرے کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں مجھے وزیر اعظم بنائیں, میں یہ تبدیل کروں گا, مجھے لیڈر منتخب کریں, میں یہ بدل کے رکھ دوں گا, مجھے ووٹ دیں, میں یہ انقلاب لے کر آؤں گا. تاریخ میں پاکستان کی پہلی بار ایک آدمی کیمرے پر اور اسٹیج پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وزیر اعظم بنیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی, آپ میں سے لیڈر منتخب ہوگا تو یہ انشاءاللہ انقلاب آئے گا. آپ خود اپنے اندر سے ووٹ دے کر اپنے لوگوں کو لیڈر بنا کر منتخب کر کے اقتدار کے ایوانوں میں لے کر جائیں گے یا پارٹی کی چیئرمین شپ تک لے کے جائیں گے تو پاکستان میں حقیقی تبدیلی آئے گی. اپنے اسی سوال پہ آ جاؤں جو میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتا مختلف پلیٹ فارم پہ کہ عہدہ اگر آپ پرائم منسٹر بن بھی جاتے ہیں یا بننے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں یا اپنی پارٹی لے بھی آتے ہیں اور اس کو اون بھی کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, تو آپ لیڈ کیوں نہیں کریں؟ اگر آپ لیڈ کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی جو فالوئنگ ہے یا جو چاہنے والے ہیں یا جو نوجوان نسل یا جو شخصیت پرستی کا ہمارا ایک مزاج بنا ہوا ہے, آپ وہ کراؤڈ گیدر کرنے میں جو تحریک آپ جس کا ایک ویژن لے کر آنا چاہتے ہیں زیادہ اس میں آپ کو آسانی ہوگی اگر اس کو لیڈ اقرار الحسن کریں گے, جو کہ آپ کر رہے ہیں, لیکن عہدے لینے کی بات آپ نہیں کر رہے. اچھا, اس میں نا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نا کوئی ایک شخص یہ قربانی یا یہ سیکریفائز کرتا کہ وہ کوئی خود عہدہ نہ لیتا. اس کی وجہ میں عرض کرتا ہوں, جب میں ایک چیئرمین شپ یا ایک کرسی یا عہدے پر آ کر بیٹھ جاؤں گا نا تو پھر میں یقینی بناؤں گا کہ اگلے 30-40 سال تک پارٹی میں کوئی الیکشن, کوئی میرٹ بیس سسٹم نہ آئے کہ جس کے ذریعے کوئی اوپر آئے اور مجھے ریپلیس کرے. انفارچونیٹلی آج تک ایسا ہوتا رہا ہے. پارٹیوں میں 30 سال 40 سال وہی ایک لیڈر, وہی ایک چیئرمین, وہی ایک قائد, وہی ایک خاندان رہا ہے. جس دن کوئی یہ بات کرے گا یا کر رہا ہے کہ میں عہدہ نہیں لوں گا, اس دن وہ میک شور کرے گا کہ پارٹی کے اندر ایک انٹرنل الیکشن کا, شفافیت کا, میرٹ بیسڈ ایک سسٹم چلے. اگر وہ خود آ کر بیٹھ گیا کسی کرسی کے اوپر یا وہ خود امیدوار ہوا وزیر اعظم کا تو پھر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی کسی دوسرے کو اوپر آنے کا شاید موقع نہیں دے گا, کبھی وہ سسٹم نہیں بننے دے گا پارٹی کے اندر. تو یہ قربانی کسی ایک کو دینا پڑے گی کہ پارٹیوں کے اندر وہ ڈیموکریسی کا سسٹم, کیونکہ ہمارے یہاں یہ شخصیت پرستی تو وہ جو شخصیت پرستی کا معاملہ ہے وہ ختم ہی تب ہوگا جب میں آغاز ہی بنیادی اس بات کی ڈالوں کہ بھائی میں کبھی زندگی میں امیدوار نہیں ہوں گا. اس بات پر مت پیچھے چلیے گا کہ اقرار الحسن وزیر اعظم ہوگا. آپ اس نظریے پر کسی بھی موڑ پر آ کر, کسی بھی ٹائم پر آ کر آپ اس چیز کے کبھی بھی امیدوار نہیں بنیں گے. میں جو حلف لے رہا ہوں کہتے ہیں کہ جو الفاظ جو ہیں وہ امانت ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسے ہی میں سارے کیمروں کے سامنے, ساری پوڈ کاسٹ میں لوگوں کے سامنے جا کر میں یہ کہتا ہوں آپ فیصلہ کیجئے. میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر یہ بات کروں, مجھ سے قرآن مجید پر ہاتھ رکھوا لیجئے, مجھ سے لیگل کوئی ایفیڈیوٹ سائن کروا کے میرے ہاتھ اور پیروں کے انگوٹھے لگوا لیجئے, میں وہ عرض کرتا ہوں یہ سب کروا لیجئے. میں جو لفظ بول رہا ہوں ان کو ایک ایک لفظ کو سمجھیے. نہ میں پارٹی کا, نہ سیاسی, نہ حکومتی, نہ سرکاری کبھی کوئی عہدہ لوں گا, نہ مانگوں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ کسی کے کہنے پر قبول کروں گا, ٹھیک ہے, اور نہ کسی طرح کا فیصلے کا کوئی اختیار یا فنڈز کا کوئی اختیار ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اپنے پاس رکھوں گا. یہ ایک ایک لفظ اس لیے واضح کرتا ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں بنوں گا, پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں قوم کے پرزور اصرار پر جو ہے میں مجبور ہوں. ایکس کی ٹویٹس نکال کے آپ نے تو سال 2019 میں یہ کہا تھا, وہ یہ بھی بڑا آج کل تو میں بارہا میں کہتا ہوں مجھے کعبۃ اللہ لے جائیے. جیسے آپ کی تسلی یا گارنٹی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ایسے تسلی ہوگی ہماری دونوں باتوں پر, حلف لے لیجیے قرآن مجید پر کہ نہ تو یہ کسی کا لایا ہوا کوئی آئیڈیا ہے, نہ کسی کا لانچ کیا ہوا آئیڈیا ہے, نہ کسی کی اس سے خوشنودی مقصود ہے, نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں نہ کسی بھی اور کے کہنے پر اپنا ذاتی خیال, اپنی سوچ دنیا کے 60-70 ملکوں میں جانے, وہاں کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے, وہاں کے لوگوں سے ملنے, وہاں کے پولیٹیکل سٹوڈنٹس سے بات کرنے, اور خود ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جس طرح سیاسی جمہوری جماعتیں چلتی ہیں پاکستان میں بھی ویسی ہی ایک سیاسی جمہوری جماعت یا ایک سے زائد ایسی جمہوری جماعتیں ہونی چاہیے جن سے آرگینک لیڈرشپ اوپر آئے, جس میں ایک عام آدمی, ایک مڈل کلاس نوجوان کے پاس بھی ایکول اپارچونٹی ہو کہ وہ بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے, وہ بھی وزیر اعظم بن سکے. ہمارے پاس نیو یارک کی زہران ممدانی کی مثال موجود ہے.